وہ کہتے ہیں جی حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا ہے۔ واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے۔ یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا، بھئی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں۔ وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا، کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے۔ سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد۔ یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا ہے اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا ہے، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ۔ اتنے سخت الفاظ۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے۔ اور پھر مختار سقفی آیا، اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90+ تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے۔ مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا، اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا، نکال ہی دیا۔ عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ میں بھی، اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں، انہیں یقین ہی نہیں آیا، کہتے ہیں یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں۔ انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا، میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں۔ sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں، عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا، وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے، لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں، یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے، نہ کہ وہ شیعہ علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا۔ اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا۔ یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے، بالکل جھوٹ ہے۔ وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں۔ لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی، انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے، تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے، جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو ڈر جاؤ، جھوٹ باندھتے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے، وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھیں جی کربلا میں۔ انہوں نے تو خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے، دیکھیں میں نے کروا لیا ہے۔ اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے، کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے، تم نے لی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا، جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی، نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے۔ آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی، وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے۔ تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا؟ کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کہ کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں، میں کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا، آپس کی خانہ جنگی تھی، یہ بھی بالکل فراڈ ہے۔
تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا, انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف, امام بلازری کی کتاب, اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور وہ آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا, وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے, پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہابی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں, بندیالوی کو. اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن اور یاد آیا جائے, میں انہوں پر دسیا سی تو قرآن بھی نہیں آتا ظالم, کتھو چیزاں چک کے کتنے فٹ پہ کرنا ہے. کلن وعد اللہ الحسنہ, اس کی میں نے تفسیر بھی بیان کی تھی قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے. یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ 3 شرائط تھی. انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا, اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے, اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے, لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں. اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی, حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا. وفات سے پہلے انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا, یہ انہوں نے نہیں بتایا. یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانیں نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں, ان کا کیا کریں گے. میں 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ. یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے, وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے 3 شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے. یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑا ہی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے, وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں. اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے, ایرون لے کے جا رہے تھے, چرس لے کے جا رہے تھے, لعنت کیوں ہوئی, وہ بندے کون تھے. وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے. ظاہر مشکل ہو جانا تھا, سنیت کا ایک غلبہ, سنی ہمیشہ حکومت میں رہے آپ کو پتا ہے. لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی, مہار پکڑنے والے پہ بھی. کیوں لعنت, یہ بندے کون ہے کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے, ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی. اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے, 3 شرطوں والی کتاب, ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹورو, فارغ ہی ہو جاؤ. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی, اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چچا, ایک چشتی چاچو ہے نا, ایک یزید کا بھی چاچو ہے. تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا, مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی, اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے, ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کوورٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام. اس روایت کو پھر صحیح مانو گے. اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلازری سے ثابت ہی نہیں, جان ہی چھڑا لی. بالکل ٹھیک کیا. آمدہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے, اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے. پھر ہاں, وہاں 3 شرائط, یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. پھر ظاہر ہے کہ پیرلل میں آئے گا. اور صرف لعنت نہیں, کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے, یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا. یہ ساری روایتیں بتائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں. ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے. یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں, جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے, بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں, کوئی صحیح بھی نکلے نا. ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی, وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی. جھوٹا دفاع نمبر 8, تھرڈ لاسٹ. وہ کہتے ہیں قسطنطینیہ والی جو بشارت ہے وہ یزید پہ فٹ ہوتی ہے. بخاری میں حدیث ہے, میری امت کا پہلا گروہ
جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں. اچھا قسطنطینیہ کا ذکر نہیں ہے, کیسر روم کا شہر یہ ذکر ہے. اور کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا. وہ تو بعد میں وہ بھاگ کے قسطنطنیہ چلا گیا جان بچانے کے لیے, جب اسے نظر آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں تک پہنچ جائیں گی. تو اگر اس کو مانا جائے تو یہ بشارت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ ہوتی ہے. اور اگر قسطنطینیہ کو آپ نے ماننا ہے تب بھی ذکر ہے پہلا لشکر. پہلا لشکر, کوئی بھی لشکر نہیں. قسطنطینیہ پہ تو درجنوں حملے ہوئے ہیں. پہلا لشکر کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک تھے, وہ فوت ہوئے اور یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو ثابت ہو گیا یزید جنتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوا, یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا لشکر تھا؟ اس میں تو نہیں لکھا ہوا پہلا لشکر. ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا لشکر نہیں تھا, وہ 7واں لشکر تھا. اگر 2 لشکر بھی گئے ہونا تب بھی وہ پہلا نہیں ہے, وہ بعد والا ہے. پہلا لشکر وہ ہے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے جب گئے, ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے, حضرت خالد بن ولید کے بیٹے, یزید نہیں تھا. اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی. اور پھر ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے تمام حملوں میں شریک ہوتے رہے, حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے. آج بھی ان کا مزار موجود ہے ترکیے میں. اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے نا, استنبول. تو ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت جو لشکر گیا تھا اس کے امیر کون تھے؟ خالد ابن ولید کا بیٹا. اور اس کے بعد مسلسل وہ شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے میں وہ فوت ہوئے. تو جس میں فوت ہوئے وہ تو بعد میں ہوگا نا, جس میں زندہ تھے وہ پہلے. تو اگر 2 بھی ہوتے تو پھر بھی وہ دوسرا ہے. ویسے یہ 7واں ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی پہلا نہیں ہے, اس سے بھی پہلے منذر بن زبیر لے کے گئے. وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں, عبداللہ جابر دامانوی صاحب. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے کہ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا. بہرحال یہ تو نہیں بنتا, یہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. اور جگہ جگہ یہی وہ چیز ہے جو ابن تیمیہ نے سب سے پہلے چوہا چھوڑا, اسی کو لے کے پھر بعد کے لوگ چلے. حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اور جنت لشکر والی بشارت اس کے اوپر فٹ کر کے تو خاری کمائی. میں نے اسی وقت ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور ان کی علمی اصلاح کی کوشش کی تھی. باقی جو ان کی علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور دعوت حق کو نقصان ہوا ہے ان کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. تو میں نے ان کو کہا تھا یار ابن تیمیہ کی تقلید چھوڑو, میں نے بخاری اور ابو داؤد سے ثابت کیا ہے کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا. اور یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پہلی دفعہ جرأت کی الحدیث رسالے میں, یہ پورا تحقیقی مضمون لکھا. پھر ہمارے جو دوسرے استاد تھے مولانا اسحاق صاحب, انہوں نے باقاعدہ اپنے جمعے کے خطبے میں شیخ زبیر صاحب کی تعریف کی اور انہوں نے کہا اس وقت ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے. اب تو اہل حدیثوں کو اپنے گھر کی خبر پتہ چل گئی ہے کہ ان کے اپنے بڑے محدث نے بھی بتا دیا کہ یہ ابن تیمیہ نے غلط بشارت فٹ کی تھی, ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط فٹ کی تھی. احادیث کی روشنی میں قسطنطینیہ کا وہ والا لشکر جو پہلا لشکر تھا جس کے لیے بشارت تھی اس میں یہ شامل ہی نہیں تھا. اور جس زمانے میں گیا اس وقت تو یزید دودھ پیتا بچہ تھا, 6 سال سے کم ہی عمر تھی اس کی, بہت زیادہ بھی لگا لیں. فتح تو خیر یہ صحابہ سے بھی نہیں ہوا, قسطنطینیہ تابعین سے بھی نہیں ہوا, تبع تابعین سے بھی نہیں ہوا. یہ 9ویں صدی ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال کے بعد, 850 تقریباً سال کے بعد یہ فتح ہوا. 19 مئی 1453 سلطان محمد فاتح, اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے ترکیے والوں نے. آج چل رہا ہے 7 محرم 1446 ہجری بمطابق 14 جولائی 2024. یہ فتح ہوا 19 مئی 1453, یعنی آلموسٹ 8 سے سمجھ لیں 600 سال پہلے. ارطغرل کی اولاد میں سے جو 7واں سلطان تھا, سلطان محمد فاتح, اس کی عمر اس وقت 24-25 سال تھی. اس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا, لیکن وہ فتح کرنے والے کے لیے بشارت نہیں تھی, بشارت تھی جس نے پہلا حملہ کیا. وہ فتح کرنے والے کے لیے جو بشارت ہے مسند احمد میں کہ وہ بڑا اچھا امیر ہوگا, وہ روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے. لیکن جو جنت کی بشارت تھی وہ پہلے لشکر کے لیے تھی. یہ جناب ٹوٹل ان کی گیم تھی جس سے انہوں نے جنتی اسے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اور یوں آگے ہم نہیں کہتے وہ جہنمی ہے, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد, لیکن جھوٹی بشارتیں تو جنت کی فٹرا نہ کریں. سیکنڈ لاسٹ جھوٹا دفاع نمبر 9, کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو یزید کو بخش بھی سکتا ہے. دیکھیں کیسے غیر محسوس طریقے سے اس کی جھوٹی وکالت کرتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں بھائی, ہم تو کہتے ہیں سارے بخشے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے, ہمارے ساتھ کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے. لیکن آپ جھوٹی جنت کی بشارتیں فٹ کرو, یہ بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے
کہتے نہیں قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. بالکل، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر دنیا میں توبہ نہ کی ہوئی. دنیا میں کی ہوئی تو دنیا میں ہی معاف، سوائے شرک کے. شرک آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا اگر بغیر توبہ کے مرے. لیکن اس کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا. مراد کیا؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ کون سا ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا؟ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ النساء میں، جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اسی سورۃ النساء میں جس میں لکھا تھا شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا جس کے لیے چاہے گا، اوپن لائسنس وہاں بھی نہیں تھا. اسی سورہ النساء میں لکھا ہوا ہے کہ مؤمن کا قتل ناحق ہمیشہ کی جہنم ہے. لو سامو. اور ابو داؤد میں اس کو سپورٹیو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. کیا حسین ابن علی کا قتل ناحق نہیں ہے؟ کیا یزید نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا، کوئی سزا دی؟ بالکل نہیں. اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا. یہ بالکل مثال غلط ہے، کیونکہ حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں تو شہید ہی نہیں ہوئے، وہ تو اپنے گورنروں کی وجہ سے شہید ہوئے اپنے دور خلافت میں خود. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. انہوں نے آپ کو ایک جعلی بات بتائی تھی، عبداللہ بن سبا تھا جس نے سارے صحابہ کو نعوذ باللہ گمراہ کر دیا، جس کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں جو مین کتابیں ہیں نام بھی نہ آئے. عبداللہ بن سبا یہ حضرت علی کے دور میں آیا تھا جسے حضرت علی نے قتل کروایا. حضرت عثمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. حضرت عثمان کی شہادت تو بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ آج ٹاپک نہیں. پچھلے دنوں جب ایک بریلوی نما رافضی نے حضرت عثمان کی توہین کی تو میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے، وہ آپ دیکھ لیں. وہ بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا، بنو امیہ کی لکھی ہوئی تاریخ سے نہیں، نہ صلاح الدین یوسف نے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بخاری مسلم سے ثابت کیا. تو یہ بالکل غلط اینالوجی ہے. حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین ابن علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ جس کی آپ جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس کے دور ملوکیت میں شہید ہوئے ہیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میرے دور حکومت میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے فرات کے کنارے تو میں جواب دے ہوں، اور فرات کے کنارے حسین ابن علی شہید ہو جائیں تو وہ جواب دہ نہیں ہے اس وقت کا حکمران. مسند احمد میں حدیث ہے مولا علی جنگ صفین سے واپسی پہ نہروان جاتے ہوئے جب نینوا نامی جگہ سے فرات کے کنارے گزرے تو کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. تو وہ ساتھ جو غلام تھا اس نے کہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اپنے تخیل میں آپ بات کر رہے تھے، اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے. تو ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. پھر میرے کہنے پر حضرت جبرائیل نے ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی. تو نبی علیہ السلام کو حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا گیا تھا. حضرت حسین کو بھی پتا تھا میں نے کربلا میں مظلوماً شہید ہونا ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، یہ اوپن سیکرٹ تھا. پھر حضور کی وفات کے 50 سال بعد جب 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو مسند احمد میں موجود ہے عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا. یہ کسی وہابی کا خواب نہیں ہے، کسی بریلوی کا خواب نہیں، دیوبندی کا نہیں، یہ صحابی کا ہے جو نبی اسلام کی شکل کو پہچانتا ہے، جس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. دوپہر کے وقت کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی اسلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ تو نبی اسلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. یہ ایک تمثیلاً ایک خواب دکھایا گیا، یہ نہیں کہ نبی اسلام وہاں پہ موجود تھے، یہ تمثیلاً ہے. کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور کتنے عرصے بعد خبر آئی کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا. نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا امام ہے دیوبند اور اہل حدیث کا، جس طرح بریلویوں کے لیے عام مذہب بریلوی ہے، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے ساتھ جو تذکیر الاخوان لکھی نا، اس میں انہوں نے یہ حدیث مسند احمد کی لکھی اور لکھا یزید پلید.
یہ آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا ابا کہتا تھا یزید پلید، اور یہ حدیث لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنتوں میں اپنے حسین کی شہادت پہ غم زدہ ہیں۔ یہ کس نے لکھا؟ اسماعیل دیلوی نے۔ اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا انہوں نے، اور یہ پچھلے کیا کر رہے ہیں ریالوں کے چکر میں۔ تو یہ تکلیف دہ چیز جو امت کو جس نے دو ٹکڑے کر دیا، آج تک امت جڑ نہیں سکی۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو پبلک کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حق بات کیا ہے۔ باقی یہ زبردستی دھکے کے ساتھ چیزوں کو ثابت کرنا یہ بالکل ظلم والی بات ہے۔ مجھے یہاں پہ وہ قول یاد آیا ابراہیم نخعی کا، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی کر دیتا، میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ دنیا میں تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا۔ یعنی دیکھیں، حالانکہ جنت میں سب کچھ بخشش کے بعد بھی پہنچ گئے نا۔ جو غیرت مند ہے نا، یہاں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ چاہے تو بخش دے، جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بخشے بھی جائیں نا، یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو یزید کو بخش دے، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخش بھی دیا جاتا نا اس عمل کے سبب، تب بھی ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنت میں، کہیں حضور پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا۔ یہ قول ابراہیم نخعی کا، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، حضرت امام حنیفہ کے دادا استاد ہیں، المعجم الکبیر طبرانی میں ان کا قول صحیح سند سے موجود ہے۔ غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں، ابراہیم نخعی جیسے 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، صرف 40 سال ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے تھے، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ حنفیت پوری ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ یہ آگے سے ایک واسطے سے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے منسوب کرتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی ان کی پھر لینا آپ۔ 10واں جھوٹا دفاع آخری، وہ ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ کہتے ہیں جن یہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں، یہ آخری حربہ ہوتا ہے ان کے پاس، یہ تو رافضیوں والی باتیں ہیں، یہ آپ سنی ہو کے شیعوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جس طریقے سے جب وہابی لوگ قل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں نا، اور بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی اسپیشی میں انسان تھے، مرتبے میں نہیں، اسپیشی ہونے میں، تو بریلوی انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو قرآن میں یہی آیت پڑھنی تھی اور تھوڑی آیات ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو وہابی لوگ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آپ کو صحیح عقیدہ سمجھانا ہے تو اس لیے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے۔ بریلویوں کو بھی لگتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یہ وہابیوں والی باتیں ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے نازل کی ہوئی ہے۔ تو وہابیوں کو اب اس تکلیف کا اندازہ ہوگا کہ جب آپ آیت پیش کریں اور آپ کے مخالفین یہ کہیں کہ یہ وہابیوں والی باتیں ہیں، اور اس کی وجہ سے قرآن و حدیث کا انکار کر دیں۔ آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھائیں، وہ کہتے ہیں طریقہ تو ٹھیک ہے لیکن وہابی اس طرح نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم نے نہیں پڑھنی۔ یہ بھی اکثر لوگ یہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ پھر گستاخانہ نماز ٹھیک ہوگی تو اس وقت ان کو کتنا برا لگتا ہے کہ ہم آپ کو بخاری مسلم پیش کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل اس طریقے سے جب ہم بخاری مسلم سے بنو امیہ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں یہ شیعوں والی باتیں، تو آپ ہمیں نہیں گالی دے رہے، آپ تو امام بخاری امام مسلم کو گالی دے رہے ہیں، ہمیں تو دے ہی نہیں رہے۔ نہیں، یہ بخاری مسلم عوام کے لیے نہیں لکھی گئی تھی۔ اچھا، عوام کے لیے نہیں لکھی گئی، آپ کی تو ساری عوام بخاری مسلم پڑھ کے ہی رفع الیدین شروع کر رہی ہے۔ اگر اس وقت اپنے مولویوں کی بات سن لیتی کہ بخاری مسلم عام آدمی نے نہیں پڑھنی تو دیوبندی بریلوی مر جاتی۔ خود پڑھا ہے نا تبھی ادھر تک پہنچے ہیں۔ اور یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے کہ عوام کے لیے نہیں لکھی گئی۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں، اور بنو امیہ کے بارے میں جتنی وہ خطرناک بلکہ خطرناک روایتیں ہیں نا، وہ ساری مسلم شریف کے اندر ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں تو بہت زیادہ ہیں جو انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ اہل حدیث مکتب فکر شرک و بدعت کے کام کو چھوڑ کر یزید کو بچانے میں لگ گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں کیا موقف دوں گا، یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیوں لگ گئے ہیں۔ دیکھیں، شیطان نے ڈرل کرتا ہے، شیطان کو یہ پتا تھا کہ اہل حدیث کے عقیدے سب سے بہتر ہیں امت میں۔ قرآن جن عقیدوں کی بات کرتا ہے وہ اگر آپ کو صحیح معنی میں کسی مکتب فکر میں نظر آتے ہیں نا، وہ صرف اہل حدیث ہے۔ دیوبند، بریلوی، شیعہ یہ کوسوں دور ہیں ان عقائد اور نظریات سے جو قرآن میں آئے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ تو شیطان وہاں تو ان کو مات نہیں دے سکا۔ اب احادیث میں آئے، بخاری مسلم جس کو سب کلیم کرتے ہیں اہل سنت کی کتابیں ہیں، اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اہل حدیث ہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں جو کچھ آیا اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، باقی تو اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ کہ ہم ان میں ڈرل کہاں سے کریں؟ تو ڈرل کرنے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اس نے پھر یہ سافٹ چیز ڈھونڈ لی کہ یزید کے مسئلے میں انہیں الجھا دیتے ہیں اور انہیں کہانی یہ کراتے ہیں کہ ہم یزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع کریں گے تو ان صحابہ کا دفاع ہوگا جنہوں نے یزید کی بیعت کی،
اور حضرت معاویہ کا دفاع ہو جائے گا جنہوں نے یزید کو لگایا. لیکن یہ ان کی ایکویشن غلط نکلی، اس لیے کہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے، لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے. اور پھر میرا معصومانہ سوال ہے، یزید صحابی ہے، صحابی کا بیٹا ہے نا، اور حضرت حسین صحابی، صرف صحابی نہیں، اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار. جامع ترمذی میں. اب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک صحابی کی جو گستاخی کر رہا ہے، یا اس کے دور میں وہ صحابی شہید ہو رہا ہے اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں، اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو یہ تو اب مسئلہ ایک تابعی اور صحابی کے درمیان ہو گیا. اب تم صحابی حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ صرف اس لیے کہ شیعہ ان کو کوٹ کرتے. تو صحابی والا بھی ان کا ڈکوسلا تھا. اگر یہ صحابہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے. اور یہی بنیاد بنائی ہے عمر صدیق صاحب نے، جو اہل حدیث میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے اسی پوائنٹ کو اٹھایا کہ یار تم صحابہ کرتے ہو تو یزید کے مقابلے میں تو صحابی ہے نا. دبے الفاظ میں تم کبھی ان کو باغی کہہ دیتے ہو، کبھی خارجی کہہ دیتے ہو. باغی اس ٹرم میں اگر کوئی کہتا ہے پولیٹیکلی تو وہ اس کے لیے بہتر لفظ ہے ویسے قیام، لیکن وہ قیام کے معنوں میں باغی نہیں کہتے. ان معنوں میں کہ تو ہم ان کے ساتھ ہوں، کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو حکومت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی یزید ابن معاویہ کی. پھر وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے، اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرع کاموں میں، پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ صلح حسن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے. صلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی؟ حضرت حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں وہ صلح پسند تھے. اچھا وہ صلح پسند تھے تو جنگ جمل، صفین، نہروان تو وہ لڑتے رہے حضرت علی کے ساتھ. وہ تو ان کے جب سرداروں نے غداری کی حضرت حسن کے ساتھ، وہ بخاری میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے، اور حضرت معاویہ سے انہوں نے مال پانی لے کے حضرت حسن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. پھر حضرت حسن کو پتا چل گیا کہ یہ میرے فوجی تو میرے ساتھ بھی غداری کریں گے، اور اگر جنگ کے بعد معاویہ جیت گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو کمپرومائز کرتا ہوں. اور انہوں نے صلح کر لی. وہ صلح حسن تھی، اور صلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں، جس میں صرف ایک شرط پہ عمل ہوا ہے، جو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا مال فے والا، وہ ملتا تھا اہل البیت کو. باقی حضرت علی کی توہین اسی طرح جاری تھی. تو یہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپا کریں. صلح حسن منسوخ ہو گئی اسی دن جس دن حضرت معاویہ نے اس کی شرائط توڑ دی اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، جبکہ بات ہوئی تھی کہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو حضرت حسین پھر یزید ابن معاویہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا کھڑا ہونا اور کربلا کا ہونا یہ صلح حسن کی منسوخی ہے. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی، کیونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا. مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا، لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی. میرے بھائیو 5B ریسرچ پیپر میں ہی 50 نمبر سیریل کے اوپر وہ حدیث موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا. اور یہ حدیث جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,359 ہے، اور جو مکتبہ رحمانیہ نے PDF چھاپا ہوا ہے نا اردو میں، اس میں ہے 38,514. وہ انشاءاللہ JPG ہم اس کے اوپر ڈسپلے بھی کر دیں گے، آپ کو وہ حدیث نظر آ جائے گی. یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4816. اور ہمارے جہلم شہر کے بہت بڑے ایک محدث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، شیخ زبیلی زئی صاحب کے شاگرد ہیں. انہوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح ڈکلیئر کیا، اور ان کا رسالہ ہے السنہ 26 نمبر میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی. اور اس کے باقی بھی انہوں نے کئی ایک طریق تھے، ان کے سارے ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کیے. انشاءاللہ ہم JPG میں وہ بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا. وہ حدیث آپ کو میں ورڈ بائی ورڈ المصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے. حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی، ان کا کوئی دوست تھا، حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو. آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے. یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی، وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو. اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو. ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے. راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے
اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے. پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا. یعنی وہ ٹائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے کیونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا. مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی. یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا, حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا. ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, آمین. حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کنی کی حالت میں تھے, یعنی وہ حالت نزع میں تھے. عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے, ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے. یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں. تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے, اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے. یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے, لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا, یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا. تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے, اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر. آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے. تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے, اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے, پی ڈی ایف انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے. المصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ یہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا. اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں, صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب, امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری, بڑی مشہور کتاب ہے. شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں, محدث ہیں. انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا, لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں. اسی طریقے سے طبقات ابن سعد, ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں, طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے. اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا. اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری انصاب الاشراف, جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں, یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں, یا مجھے واپس جانے دو, یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو. کوڑ مارو ہو جڑا کوئی ہضم بھی ہوئے کسی نو, وہ کتاب ہی جعلی ہے, وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے. اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے, یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے, اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب 1 to 1 اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ان کا کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا, تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں. تو نہ ہم 3 شرطوں والی بات بھی جعلی, یہ بھی جعلی. اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے, امام ابن عساکر علی ابن حسین ابن عساکر المتوفی 571 ہجری, تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے. اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا, لیکن یہ سب کے سب روایتیں کمزور ہیں, تاریخی ہم ان کو پیش نہیں کرتے. البتہ سنن ابی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی, پڑھی بھی ہوئی ہے. انٹرنیشنل کے مطابق 4131 وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے. جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا. اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی, سب و شتم ہوتا تھا, وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے, تنقید نہیں ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ من ذالک.
लानत करवाते थे वो। ये लानत क्यों करवाते थे, ये भी एक क्वेश्चन है ना, कि इससे उनको क्या मिलता था। ये ट्रुथ भी आपको इस हदीस में रिवील होगा कि बेसिकली वो चाहते थे कि खिलाफत राशिदा का एक भयानक चेहरा लोगों के सामने आए, लोग खिलाफत की तलाश में ना रहे, मलूकियत को कायम रखें, लिहाजा मौला अली पर लानत करवाओ। जब मौला अली से लोग मुतनफर होंगे, खुद ब खुद ही कहेंगे कि ये मलूकियत का सिस्टम, आले उमैया का सिस्टम बेहतर है। ये भी आपको इस हदीस में पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कि आले उमैया बेनिफिशियरी है हसन इब्न अली के कत्ल की। अब कातिल कौन है, वो आज के जमाने में भी मेरे भाई, जब सीसीटीवी कैमरा है, सब कुछ है, ये उस तरीके से कोई उसकी खुफिया वीडियो तो मतलब नहीं बना सकता था उस जमाने में। तो आज के जमाने में भी कातिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो उस जमाने में तो बहुत मुश्किल था। इसी तरीके से उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के भी स्पेसिफिक तो कोई नहीं कर सकता कि कातिलीन कौन थे, एक असेसमेंट ही है। यहां पर भी यही मामला है। ये हदीस है अबू दाऊद में 4131 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, और ये कम से कम 3 अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों में है। सुनन अबी दाऊद में है 4131। इस हदीस को शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख जुबैर ज़ई साहब रहिमहुल्लाह ताला, जिनका क्राइटेरिया सेहत का बड़ा सख्त था, वो भी इसे सही कहते हैं। इस हदीस पे बाज नासबियों ने जो इतराज किया मुनकरीन हदीस ने, मैं इंशाल्लाह वो एंड पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो आम बंदों का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इस मौजू की रवानगी को तोड़ना नहीं चाहता। अबू दाऊद में 4131, मुस्नद अहमद में है 17,228 अरबी वाले में, मकबत शामिला में, और जो उर्दू पीडीएफ है मकबा रहमानिया का, उसमें है 17,321। ये सारे जेपीजीज इंशाल्लाह हम साथ अटैच कर देंगे। और तीसरी किताब है अल मौजमुल कबीर तबरानी, उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चैप्टर में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2628 है, और मिकदाम बिन मादी कर्ब वाले चैप्टर में 636 नंबर है। 2 दफा इमाम तबरानी इस हदीस को लेके हैं, अल-मुतवफ़ा 360 हिजरी। तो ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सोने की मोहर दुरुस्त है, और ये इतनी क्रिटिकल हदीस थी कि ये मेरे जो 5B रिसर्च पेपर में सिर्फ ये वाहिद हदीस है जो मैंने 2 नंबरिंग पे रिपीट की है, सीरियल नंबर 31 पे भी और सीरियल नंबर 51 के ऊपर भी, और एक एक नंबरिंग पे कई हदीस हैं। इसमें मसलन जो 33 नंबर है गदीर खुम के, मैंने 8 तुरुक जमा किए। वैसे तो गदीर खुम पे लाखों लोग मेरा क्लिप देख चुके हैं यूट्यूब पे, जो मैंने कवर किए वो आप देख सकते हैं। तो एक एक नंबर पे कई अहादीस हैं, इसलिए 200 से ज्यादा रवायतें हैं। तो इस रिसर्च पेपर में ये रवायत 4131 मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। वो मैं आपको अहले हदीस का जो तर्जुमा है ना जी, वर्ड बाई वर्ड पढ़ के सुनाता हूं। दारुस्सलाम पब्लिकेशन दुनिया में सबसे बड़ा अहले हदीस का, अहले सुन्नत का यानी किताबें छापने वाला जो है वो इदारा है। ये दारुस्सलाम की अरबी पब्लिकेशन सामने रखी हुई, ये पढ़ी हुई नहीं, पढ़ी हुई भी है, ये इल्मी किताबी बातें हो रही है ना। तो इसी में जो अबू दाऊद रखी है ना, उसमें वर्ड बाई वर्ड मैं आपको, दारुस्सलाम ने जो उर्दू तर्जमे के साथ शेख जुबैर साहब की तहकीम के साथ छापी है, 4131 सुनन अबी दाऊद, वर्ड बाई वर्ड इस हदीस को सुने। खालिद बिन मादान ताबी कहते हैं कि मिकदाम बिन मादी कर्ब सहाबी है, बड़े मशहूर सहाबी हैं ये, इन्हीं से वो अबू दाऊद में हदीस है कि मुझे अल्लाह ने कुरान और उसकी मिसल यानी सुन्नत अता फरमाई। मिकदाम बिन मादी कर्ब अमर बिन असवद और कबीला बनु असद का एक आदमी जो अहले क़िनसरीन में से था, हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए जब वो शाम के अंदर यानी बादशाह थे। मुआविया ने मिकदाम से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि हसन इब्न अली वफात पा गए हैं? तो मिकदाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी मुसलमान की मौत पे क्या पढ़ना चाहिए? अब ये पढ़ना एक सहाबी का क्या ये जुर्म था? जब उन्होंने ये पढ़ा तो अबू दाऊद ने क्या लिखा, फ़क़ाल लहू फुलानुन, तो एक आदमी ने, एक मर्द ने, फुला शख्स ने इसके जवाब में कहा। अब ये फुला कौन है? वो हज़रत मुआविया खुद थे, क्योंकि मुस्नद अहमद में मौजूद है, मुआविया ने मिकदाम से कहा। अबू दाऊद की आदत है कि वो जब किसी सहाबी का गलत काम आ रहा हो ना तो उसको फुला कर जाते हैं। अबू दाऊद के अंदर कई मिसालें मैंने इस पंफलेट में लिखी हैं। जब फुला शख्स फुला को मिलने कूफे आया तो अली पर लानत करवाई। वो सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर है कि जब मुआविया इब्न अबी सुफियान मुगीरा इब्न शोबा को मिलने के लिए कूफा आए तो हजरत अली पे लानत करवाई। तो अबू दाऊद ने फुला फुला कर दिया। मेरा यूट्यूब पे क्लिप लाखों लोग देख चुके हैं। सुन्नी और शिया की किताबों में हक छुपाने की मिसालें। यही काम नाजुल बलागा में जब मौला अली का खुतबा हजरत उमर के बारे में आया तो शिया ने भी वहां पे वो फुला शख्स पे अल्लाह की रहमत हो, उसने दीन के लिए ये खिदमात की, ये काम शिया ने भी पाया तो काम सुनिया ने भी पाया। ठीक है ना जी। तो जदों कोई काम पाए तो उस काम से रसी काट सकते हैं अल्लाह के फजल। ये मैं कोई तकब्बुर के तौर पे नहीं, मैं जस्ट जोक के तौर पे बोल रहा होता हूं, क्योंकि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो हजरत मुआविया ने कहा, मुस्नद अहमद में भी और अल मौजमुल कबीर तबरानी में भी मौजूद है जो मैंने नंबर बताया, कि हजरत मुआविया ने यह कहा कि मिकदाम
کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو. انہوں نے کہا، اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا. تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی علیہ السلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے. اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے، صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ہائے ہائے ہائے. اب وہ جو اصلی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے ہوئے، آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے. وہ چمچا تھا، اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی، یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ تال دیں. تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اطفئ اللہ، حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور یہ آپ دیکھ لیں سیدنا علی کی اولاد کے ساتھ غدیر خم پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں، وہ اہل بیت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی، کیونکہ سنن نسائی الکبریٰ میں مسند احمد میں آگے الفاظ ہے غدیر خم کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دوران یعنی غدیر خم پہ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی. اور پھر کہا اے اللہ علی جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض، کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا نا. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا، ایک کوئلہ تھا داغتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا. یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے. آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس ایک جملے کو اگر کھولیں نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ کسی کے لیے یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص دہتا ہوا انگارہ ہے؟ پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کرنی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے، کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چل رہی ہوتی ہے، وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں. یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دہتا ہوا کوئلہ. حسن کو اس نے دہتا ہوا کوئلہ کیوں کہا؟ چونکہ حضرت معاویہ نے صلح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر. ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مال غنیمت جو قرآن حکیم میں سورۃ الانفال میں آیا کہ اہل بیت کو 5واں حصہ ملے گا بیت المال میں سے، چونکہ ان پہ زکات نہیں لگتی، وہ دیتے تھے. باقی جو 4 شرائط تھیں، نمبر 1 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے، کوئی نہیں پوری کی. نمبر 2 حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دیے ہیں صلح حسن کے بعد وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا. آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، بخاری مسلم سے میں نے ثابت. نمبر 3 ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب پہ، وہ ختم کروایا جائے. وہ چلتا رہا، صحیح مسلم میں ہے 6229 نمبر حدیث، مولا علی پہ لعنت کے الفاظ کے ساتھ لعنت کی جاتی تھی آل مروان کی طرف. اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے، اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے. لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں، صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے زبردستی کیا، تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مال غنیمت والا معاملہ. تو یہ سارے شرائط تھی. اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے. جو جب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دہتا ہوا کولا ہوگا جس سے آگ بھڑک سکتی ہے، خلافت راشدہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے. اب آپ کو اس جملے کی گہرائی پتہ چلی. حسن ایک دہتا ہوا کولا تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوا ہے، انہوں سے اپنی مرضی نہ لے کام ٹور کے رکھیں گے. سمجھ آئیے آپ کو؟ اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے، یہ کسی وابی کے آگے نہیں ہو رہی تھی، یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی، نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی.
باپ بھی بابوں کا دفاع کرتے ہیں، وہابی اپنے وہ بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرب، اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، اب اس کے چمچے نے آگے سے یہ بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا، اسے بجھا دیا اللہ نے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب مقدام فقال المقدام، مقدام نے کہا اما انا، انہوں نے کہا معاویہ جس تک میرا تعلق ہے نا، فلا ابرح اليوم، آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا، حتی اغیظک، یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں۔ یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کامنٹس کر کے نیگیٹو، میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں، وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ، اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی۔ جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے۔ پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا، اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے، یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے، اس سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ، یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، درندوں کی کھالیں پہننا حرام ہے، یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا، میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے، گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا، ان کے ہی ہوں گے، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام حنیفہ کا قول دکھاتے ہیں، آگے حدیث دکھاتے ہیں، لوگ کو رجوع ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث ان کو پتہ ہے، حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں۔ اب کیا ہوا؟ مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ۔ اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں، یعنی میری کمزوریاں تجھے پتہ ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا معاویہ اے مقدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے، آئندہ میں اپنی اصلاح کروں گا۔ کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تو یہ امام حنیفہ سے بہت پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ مجھے پتا تھا میں گلے نہیں تیرے کو جیت سکتا، اے منو بھی کہہ رہے انہوں نے او علی دی زبان بڑی لمبی ہے، وہ زبان نہیں لمبی، سچ ہوتا ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس سے آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ یہ تھوڑے بزرگ بابے بھی یہی کہتے سن کہ میں گلے تھوڑے کو نہیں جیت سکتا، انشاءاللہ تسی بھی نہیں جیت سکو گے کیونکہ بات ہی سچی ہے۔ آپ دیکھ لینا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں۔ خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا، انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو۔ بادشاہ آپ کو پتا ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے، تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو۔ چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا۔ حضرت معاویہ نے گفٹ دیا، انہوں نے تحفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا، لیکن وہ آج کل مولوی علی سنت نہیں سی کہ لے کے بوجھ پا لیندے۔ نبی علیہ السلام کو بھی جو گفٹ آتے تھے آپ قبول کرتے تھے، صحابہ میں ہی بانٹ دیتے تھے۔ تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم حضرت معاویہ نے اس وقت دی بیت المال میں سے، انہوں نے لے کے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دی۔ سچا بندہ جو ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ بینیفیشری نہیں ہوتا کسی، اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی۔ چنانچہ مقدام نے اپنے ساتھیوں میں سے تقسیم کر دیا، مگر اس اسدی نے جو کچھ وصول کیا وہ کسی کو کچھ نہ دیا۔ جنہیں کیا سی نا حسن آگ کا انگارہ ہے، اس کا کریکٹر بھی نقل کر دیا امام داؤد نے، اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی۔ ٹھیک ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا ہی مال لینڈ سی۔ بعد میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھولے ہاتھ کے سخی آدمی ہے اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت معاویہ کو جب بتایا گیا نا کہ انہوں نے باہر نکلتے ہی آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا ہے، تو حضرت معاویہ نے بھی تعریف کی حضرت مقدام بن مادی کرب کی۔ ان کو گستاخ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو، ان کا یار گل تو صحیح کی تھی انہیں، تو اسی بھی مان جاؤ میں گلا صحیح کرنا بھائی، ناراض نہ ہویا کرو۔ اچھا اس کی شرح جو ہے دارالاسلام نے لکھی ہے بھائی، میں نے نہیں لکھی، اور دارالاسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے صرف حدیثوں پہ صحت کا حکم لگایا، جو شرح ہے وہ دوسرے علماء نے لکھی ہے، اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ تقریض لگائی ہوئی ہے۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں
اب دیکھیں دارالاسلام ورڈ بائی ورڈ آپ شرح سنیں. صحابہ کرام حق بات کہنے میں بڑے جرری تھے. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی. چلو جی شکر ہے. اے علی بھائی نے نہیں کہا گیا لکھو. دارالاسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی ہوئی ہے. اس مکالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو، اس کے قائل شاید حضرت معاویہ ہی ہوں جسے ادبن مبہم رکھا گیا ہے. اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بندے نے کہا کہ معاویہ کا مرنا کوئی مصیبت ہے، تو یہ معاویہ نے اصل میں کہا تھا، امام ابو داؤد نے ادب کے طور پر فلاں لکھ دیا ہے. آگے بریکٹ میں لکھا ہے اون المعبود. اون المعبود اہل حدیث عالم کی وہ شرح ہے ابو داؤد کی جو پوری دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، عربی میں لکھی ہوئی. یہ شاید نہیں سرکار دارالاسلام والے ہو، یہ شاید کٹو، یہ یقینا